السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سلامتی، اس کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں ہم سب پر بنی رہے۔ جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں، اس کا عنوان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عالمی دعوتی مشن، ساری انسانیت کے لیے رحمت۔ یعنی جو ہمارے بھائی اردو سمجھنے میں ان کو دقت پیش آتی ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، his life and his global dawah mission for peace۔ اس ٹاپک کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سارے انسانوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے، تاکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام، میسج پورے انسانوں کو بتلا دے۔ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کے لیے نبی یا میسنجر یا پروفٹ بن کر نہیں آئے، بلکہ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، بلکہ پورے عالموں کے لیے بھیجے گئے، اور نہ صرف اس زمانے کے لیے بلکہ رہتی دنیا تک کے لیے بھیجے گئے۔ اس ٹاپک کا یہ مطلب ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عالمی دعوتی مشن، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو وہ مکے میں، لیکن کیسے انہوں نے وہ مینجمنٹ اسکلز استعمال کیے، اور کیسے انہوں نے وہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ اسکل استعمال کیے، کہ کس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ وہ تھے تو مکہ کے اندر، لیکن انہوں نے پوری دنیا کے اندر کس طریقے سے اس پیغام کو پھیلانے کے لیے ہماری رہنمائی فرمائی۔ انشاءاللہ آج کے اس بیان میں ہم تفصیل سے وہ ساری باتیں سیکھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آج کا زمانہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے۔ آج بات ہوتی ہے تو کسی خطے یا کنبے یا کنٹری یا شہر یا کسی ملک کی بات نہیں ہوتی، بلکہ آج جب بھی بات کی جاتی ہے تو ہر مسئلے کو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ایک ایسا سسٹم سے اس کو حل کیا جائے کہ اس سسٹم کے ذریعے سے پورے دنیا کے مسائل کو حل کر دیا جائے۔ آج گلوبلائزیشن کا زمانہ ہے، پوری دنیا ایک کنبہ بنتے چلے جا رہی ہے، اور الیکٹرانک طاقت کے ذریعے سے پوری دنیا کو ایک چھوٹے سے گاؤں میں تبدیل کر دیا جا رہا ہے۔ آج گلوبل وارمنگ پر گفتگو ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے ہیومن رائٹس کے مسئلے ہوں، یا ریشل ڈسکریمنیشن کا مسئلہ ہو، یا اسی طریقے سے ویمنس رائٹس کے مسئلے پائے جاتے ہوں، یا اسی طریقے سے ریسیشن کا مسئلہ پایا جاتا ہو، انفلیشن کا مسئلہ پایا جاتا ہو، کریڈٹ کرنچ کا مسئلہ پایا جاتا ہو، پورے مسائل کو آج پوری دنیا عالمی طور پر، گلوبل لیول پر حل کرنا چاہتی ہے۔ ہم مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج سے 14 صدی پہلے، 1400 سال پہلے پوری دنیا کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گلوبل انسٹرکشن مینول نازل کیا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گلوبل سولوشن پرووائیڈر بن کر آئے۔ یعنی کہ کس طریقے سے آج کے زمانے میں ہم مسلمان یہ بات ثابت کر سکتے ہیں، اور کیسے، یعنی نان مسلم کو یہ بتانے کی ضرورت ہے، اور خاص طور سے مسلمانوں کے بہت سارے بھائیوں کو بھی یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نہیں بلکہ پورے عالموں اور پورے انسانیت کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو آج کے اس دور میں جبکہ گلوبلائزیشن کی بات ہوتی ہے، تو ہم نے ارادہ کیا ہے کہ آج کا ہم ٹاپک لیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عالمی دعوتی مشن کیا تھا، اور آپ نے اس کو کیسے انجام دیا۔ اس ٹاپک کو لینے کی دو بنیادی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ کہ پہلے خود مسلمانوں کو یہ پتا چل جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
عالمی اعتبار سے آپ نے دعوتی کام کیا تو مسلمانوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو اپناتے ہوئے یہ دعوت کی سنت جو کہ سارے نبیوں کی سنت رہی ہے، یہ سنت ادا کرتے ہوئے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پڑوس میں پائے جانے والے غیر مسلم بھائیوں کو اور سارے انسانوں کو، مسلمانوں کو جہنم سے بچانے کی تڑپ اپنے دل میں پیدا کرے، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو اور اپنے خاندان کو اور پورے انسانوں کو جہاں جہاں تک ان کا لیول پایا جاتا ہے، جہاں جہاں تک ان کی کیپیسٹی پائی جاتی ہے، ان سب انسانوں کو جہنم سے بچانے کی اور خود کو جہنم سے بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ اور اس ٹاپک کا غیر مسلم کے ناحیے سے یہ وجہ ہے کہ بہت سارے غیر مسلم یہ سمجھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے نبی ہے، ہمیں ان سے کیا لینا دینا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف عرب کے لیے آئے تھے، پورے انسان پورے دنیا کے لیے نہیں آئے تھے۔ تو انشاءاللہ آج کے اس ٹاپک میں ہم سمجھیں گے کہ کیسے آپ کنونس کر سکتے ہیں غیر مسلم کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہندوستان کے رہنے والے راجو اور رامو کے لیے بھی اور رومن ایمپائر اور روم اور یورپ اور امریکہ کے اندر رہنے والے جان پال اور دنیا کے سارے خطوں کے اندر پائے جانے والے مسلم اور غیر مسلم کے لیے، بلکہ جنوں کے لیے، بلکہ ساری مخلوقات کے لیے، بلکہ سارے عالموں کے لیے کہ کس طریقے سے آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری دنیا کے لیے رحمت کا پیغام لے کر آئے، اس ٹاپک کی دلچسپ کڑی یہ ہے کہ غور کیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھے مکے کے اندر، آپ عرب کے باہر، آپ نے کبھی یورپ کا دورہ نہیں کیا، آپ نے کبھی افریقہ کا دورہ نہیں کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہندوستان کا دورہ نہیں کیا، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معجزے کے طور پر ایک براق کی سواری بھی دی تھی، جہاں سے آپ آسمانوں کا سفر کر کے واپس آ گئے تھے، لیکن دعوتی معاملہ جب آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی براق کی سواری نہیں عطا کی گئی، بلکہ ایک انسان کی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی محنت کی، کیسے آپ نے مینجمنٹ اسکل استعمال کیے، کیسے آپ نے ہیومن ریسورس اور انسانوں کو کس طریقے سے آپ نے استعمال کرتے ہوئے، اس طاقت کو استعمال یعنی اویلیبل ریسورس استعمال کرتے ہوئے کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 99 بادشاہوں اور حکمرانوں کو ایک تحقیق کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 99 بادشاہوں اور حکمرانوں کو آپ نے خط لکھا دعوتی جو غیر مسلم تھے، اور اس کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر آ کر اس زمانے میں کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد 20 بادشاہ اور حکمرانوں کی تھی۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا کتنا بڑا اچیومنٹ ہے کہ اس زمانے کے حکمران اور بادشاہوں میں سے 20 بادشاہ نے کلمہ پڑھا۔ انشاءاللہ ہم یہ جانیں گے آج کے ٹاپک پہ کہ وہ 20 بادشاہوں نے کلمہ کیسا پڑھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 200 سے زیادہ عرب کے اندر، سعودی عرب میں قبیلوں کی ڈینسٹی بہت زیادہ تھی، جگہ جگہ پر قبیلے پائے جاتے تھے۔ تو ہم یہ جانیں گے آج کے اس بیان میں کہ کس طریقے سے وہ 200 قبیلے کے سرداروں نے مہا قبیلے کے ساتھ آ کر انہوں نے کلمہ پڑھا۔ اور اسی طریقے سے آج جو یمن کنٹری پایا جاتا ہے، عمان پایا جاتا ہے، بحرین، قطر، اور اسی طریقے سے UAE، اور ادھر عراق، ایران، پھر اسی طرح سے اوپر سائڈ پر جب آپ دیکھتے ہیں ٹرکی، سیریا، اور پھر سعودی عرب کے لیفٹ سائڈ میں آپ دیکھتے ہیں مصر، پھر ایتھوپیا، ایریٹریا، صومالیہ، یعنی یہ وہ ایریے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان ایریوں میں اسلام کی شروعات ہو چکی تھی۔ تو اپنی میں بات کو شروع کرنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھوڑی سی بنیادی باتیں، سیرت کے بارے میں تھوڑی سی بنیادی باتیں بتاتے ہوئے میں اس کارنامے کے بارے میں آپ کے سامنے تفصیل سے بتاؤں گا۔
اور پورے چارٹس کی شکل میں آپ کے سامنے بات پیش کروں گا تاکہ ہم پہلے اچھی طریقے سے خود سمجھ جائیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ دوسروں کو سمجھانے میں آسانی ہوگی۔ اس کو میں نے دو بڑے پہلو میں یا دو بڑے باب میں، اس ٹاپک کو میں نے دو بڑے عنوان میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ میرے ٹاپک کا رہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عالمی دعوتی مشن آپ نے کیسے اس کو پیش کیا۔ دوسرے میرے ٹاپک کا عنوان رہے گا وہ ٹاپ 10 ریزن کیا ہیں، یعنی ایسے وہ 10 اسلام کی بنیادی امتیازی خصوصیتیں کیا ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس دنیا میں صرف اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جو پوری انسانیت کے لیے اکیلا فٹ تھا، فٹ ہے اور قیامت تک کے لیے فٹ رہے گا۔ تو گویا کہ دو پہلو پر انشاءاللہ میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلے ہم آئیے سنتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج سے تقریباً 1400 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور 40 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دعوتی مشن تو آپ نے شروع نہیں کیا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر تک بھی نبی نہیں بنائے گئے۔ 40 سال کی عمر کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے جب وحی کا آغاز ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ نبی بنائے جاتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ وہاں سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے گزر جانے تک، انتقال فرما جانے تک 23 سال کا عرصہ ہے۔ 23 سال کے عرصے میں 13 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں زندگی گزارتے ہیں، اور 10 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزرتی ہے۔ 13 سال میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی کام کیا، پہلے 5 لوگوں نے کلمہ پڑھا، پھر آہستہ آہستہ یہ تعداد بڑھتے بڑھتے جنگ بدر جب ہوئی تو اس وقت پر جو قافلہ تھا، جو جنگ لڑنے کے لیے قافلہ گیا تھا، 313، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تعداد لگ بھگ کتنی تھی ہوگی۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ حدیبیہ تک کل ملا کر 19 سال لگ بھگ ہوتے ہیں، یہاں تک بھی تعداد صرف 1400 تھی، جو لشکر کی تعداد ہے۔ میں بھی خواتین کو اور باقی جو رہ گئے تھے میں ان کو نہیں گن رہا ہوں، 1400 کی تعداد تھی، لیکن حدیبیہ سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے گزر جانے کے صرف 4 سال کے اندر جو مدت بڑھ گئی، 1,40,000 صحابہ کرام کی تعداد۔ یعنی مطلب یہ نکلا اس چھوٹے سے سیرت کے اس پہلو سے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محنت کر رہے تھے تو بیج پیرنے میں، کھیتی چلانے میں، پروگرامنگ کرنے میں کافی ٹائم لگ سکتا ہے، تو دائی کو چاہیے کہ وہ ہمت نہ ہارے کہ جب وہ محنت کرتا ہے، کیونکہ جب محنت کرنے کے بعد رزلٹ آتا ہے تو ایک 4 سال کے اندر ایک بہت بڑا رزلٹ بھی مل جا سکتا ہے اس کو۔ تو شروع کا جو ابتدائی دور ہوتا ہے، محنت کا دور ہوتا ہے، دائی کو کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے بلکہ محنت کرنی چاہیے۔ اس میں دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اسلام کو جب بھی امن کا موقع ملتا ہے وہ تیزی کے ساتھ پھیل جاتا ہے۔ یعنی حدیبیہ کے بعد جیسے ہی کفار قریش سے معاہدہ ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی کام کو آپ نے جیسے ہی بڑھایا، صرف 4 سال کی مدت میں 1,40,000 صحابہ اکرام حجۃ الوداع کے موقع پر نظر آتے ہیں، ایک تاریخی روایت کے مطابق۔ اسی لیے غیر مسلموں کو یہ نقطہ معلوم ہے کہ مسلمانوں کو کبھی چین سے رہنے نہ دیا جائے۔ اگر مسلمان چین سے رہیں گے تو یہ دعوتی کام کریں گے، اگر یہ دعوتی کام کریں گے تو دنیا کے پورے انسان اسلام قبول کر لیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی اور بعض میڈیا کے بعض گوشے ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں پر کچھ نہ کچھ الیگیشن لگاتے جائیں تاکہ مسلمان اس میں الجھے رہیں، تاکہ مسلمان رد عمل میں آ کر تشدد کا مظاہرہ کرتے رہیں، نتیجے میں ماحول اسی طریقے سے کشیدہ رہے اور لوگ اسلام قبول کرنے سے باز آ جائیں۔ لیکن وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، وہ لوگ بھی سازش کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سازش کا بھرپور جواب دیتے ہیں۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیسٹ پلانر ہے، بہترین پلاننگ کرنے والے ہیں۔ آج کے دور میں اتنا زیادہ
میڈیا کے اندر اسلام کو ٹارگٹ بنائے جانے کے باوجود WTC سے لے کر آج تک 9 سال کے عرصے میں لگ بھگ کیئر CAIR کیئر کونسل آف امریکہ اینڈ اسلامک ریلیشن، اس کی رپورٹ بتلاتی ہے کہ WTC سے لے کر آج تک 34,000 مسلمانوں نے امریکہ کے اندر کلمہ پڑھا. الحمدللہ، یہ اسلام کی خوبی ہے. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے ابتدا کی، آدم علیہ السلام کے زمانے سے جو اسلام، جو سارے نبیوں کا ایک ہی مذہب اور ایک ہی دین ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے پیغام کو جب سے پھیلانا شروع کیا ہے کہ کس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر آپ دعوتی کام کرتے ہیں. اندازہ لگائیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر بنفس نفیس خود جہاں تک پہنچے ہیں، یمبو، سعیدہ، جدہ، اور تقریباً کئی قبیلے اور کئی کنبے تھے. عرب کے اندر قبیلوں کی ڈینسٹی اتنی زیادہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے ملکوں کو جانے کا ٹائم نہیں ملا، موقع نہیں ملا، کیونکہ عرب کے جو قبیلے تھے وہ جاہل تھے، وہ کسی ایک سسٹم کو فالو کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. یہاں تک کہ ایران کی بڑی سلطنت تھی، روم کی بڑی سلطنت تھی، انہوں نے کبھی ارادہ نہیں کیا کہ عرب پر حکومت کریں، کیونکہ وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ جو عرب کے لوگ ہیں یہ اتنے جاہل ہیں، یہ لوگ کسی سسٹم کو فالو کرنے والے نہیں ہیں، ہم تہذیب و تمدن کے مالک ہیں، اور یہ عرب کے لوگ ہر قبیلہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، کسی دوسرے قبیلے کو یہ مانتے نہیں تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قبیلوں میں دعوت کا کام کرنے کے لیے بڑی مشکلیں پیش آئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھانے کے لیے آپ کا ٹائم اتنا لگ گیا، آپ نفس نفیس خود دوسرے ملکوں کو آپ جا نہ سکے، لیکن آپ نے ایسے وقت پر صحابہ کرام کو روانہ کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مکے کے اندر آپ نے 13 سال کام کیا، وہاں پر آپ جہاں پر خود پہنچے، اس زمانے کے 3 بڑے انٹرنیشنل مال تھے. اس زمانے کے 3 بڑے انٹرنیشنل مال تھے، جس کو کہتے ہیں سوق اوقاد، سوق المجاز، سوق المجنہ، اور بعض مورخین نے یعینہ کا نام بھی ذکر کیا ہے. یہ اس زمانے کے انٹرنیشنل مال تھے، اور جہاں پر دنیا بھر سے آتے تھے، یہاں تک کہ ہندوستان کی تلوار کو بھی وہاں پر بیچا جاتا تھا. مطلب یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر وہاں پر ڈیلنگ ہوا کرتی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو صرف عرب کے لیے نہیں بلکہ پورے عالم کے لیے بھیجا تھا. نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موسم کا موقع استعمال کیا کرتے تھے. بازاروں کے اندر جہاں پر شعر شاعری ہوتی تھی، جہاں پر آج کے دور میں ہم جانا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے بچانے کی تڑپ میں آپ وہاں پر بھی چلے جایا کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 52 سال کی عمر میں، تصور کیجئے 52 سال کی عمر میں، آج تو ہم بی پی اور شوگر کے مریض ہو کر گولیاں کھانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں ہم سے اب کام نہیں ہوتا. کئی لوگ تو سمجھتے اب تو ہماری ریٹائرڈ ہونے کی عمر ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ غور کیجئے، 52 سال کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 5000 فٹ اونچائی پر طائف کی پہاڑی تھی، یعنی مکے سے طائف 5000 فٹ اونچائی پر پہاڑ تھا. کس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے تھے اندازہ لگائیے. اور وہ جو پہاڑ تھا اس کو بتھا کی پہاڑی کہتے ہیں. ہندوستان کا جو پہاڑ ہوتا ہے وہ چٹیل ہوتا ہے، چکنا ہوتا ہے. عرب کا جو پہاڑ ہوتا ہے وہ بتھا کا ہوتا ہے. وہاں پر نوکیلے 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 پتھروں کا مل کر ایک چٹان ہوتی ہے. اس پر بغیر چپل کے چلنا بہت مشکل کام ہے. اس پر پیر پھسل سکتا ہے، اس پر کوئی گر سکتا ہے، سواریوں کو لے جانا مشکل ہو سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 52 سال کی عمر میں طائف کے اس چوٹی پر جا کر اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں. نتیجہ کیا ملتا ہے؟ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اندر پایا جانے والا خون باہر نکل جاتا ہے. صحیح روایتوں میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم لہو لہان ہو گیا تھا، اس حد تک مارا گیا. اس وقت پر فرشتے کو بھی رحم آ گیا. اخشبین، صحیح بخاری کی روایت ہے، اخشبین 2 پہاڑ ہیں طائف کے اندر، 2 پہاڑوں کو اخشبین کہا جاتا ہے. 2 پہاڑوں کے فرشتوں میں سے ایک فرشتے نے آ کر کہا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ
بس اشارہ فرما دیجئے، ہم یہ طائف کے میدان کو یہ دو پہاڑوں کے درمیان پاٹ دیں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہماری طرح نہیں تھے۔ ہم کیسے ہوتے ہیں؟ یہ کوئی ٹائم ہے آنے کا، میرا خون بہ گیا، میرے جسم سے خون نکل گیا، پہلے آنا تھا، پہلے آ کر ختم کر دینا تھا۔ یہ کوئی ٹائم ہے ابھی آ کر پوچھ رہے ہو، ابھی آ کر پرمیشن لے رہے ہو، خالی دیکھ کر مشاہدہ کرتے ہو اللہ کے نبی کا خون نکل رہا ہے۔ ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ہم یہ ڈانٹنا شروع کر دیتے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، عسى الله ان يخرج من اصلابهم قوما يعبدون الله وحده، ہرگز نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی نسلوں میں سے ایسوں کو نکالے جو ایک اللہ کی عبادت کرے، جو ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غلامی میں اپنی زندگی کو لگا دیں گے۔ مجھے اب بھی امید ہے کہ وہ لوگ ہدایت پر آئیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صبر کا مظاہرہ کیا، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا فرماتے تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا مظاہرہ کیا، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ محمد بن قاسم الثقفی رحمت اللہ علیہ، حکم بن عاص ثقفی رحمت اللہ علیہ، عاصم الثقفی رحمت اللہ علیہ، یہ وہ تین بڑے اکابر، اس میں سے دو صحابی ہیں، عاصم الثقفی، حکم الثقفی۔ یہ طائف کے اندر دو قبیلے تھے، ایک ہے ثقیف، دوسرا ہے حوازان۔ ثقیف سے نکلے محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ، جو کہ تابعین اور تبع تابعین کے دور سے آتے ہیں، وہ ہندوستان میں انٹری لیتے ہیں، نتیجے میں نارتھ انڈیا کے ایریا میں اسلام پھیل جاتا ہے اور پورا پاکستان اسلام قبول کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دور رس نگاہ، وہ صبر آزما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوتی کام، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہنم سے بچانے کی تڑپ نے ایک قوم کو بچایا۔ اس قوم سے جو بچہ نکلا وہ پاکستان کے لیے آج جہنم سے بچانے کا دریا بن گیا۔ آج پورا پاکستان، افغانستان، ازبکستان اور گجرات اور نارتھ انڈیا کا بہت بڑا حصہ محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ، جو کہ تابعین اور تبع تابعین کے زمانے کے ہیں، اور ان سے پہلے صحابہ اکرام ہیں، حکم بن عاص الثقفی، یہ سب طائف کے میدان کے تھے جو ہندوستان آئے اور ان کے ذریعے سے کئی لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، ہم کہتے ہیں کہ طائف کا میدان صبر کی تلوار سے فتح ہوا، نہ کہ لوہے کی تلوار سے، اور مکہ جو فتح ہوا معافی کے اعلان سے فتح ہوا، اور مدینہ جو فتح ہوا وہ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو داعی بنا کر بھیجا تھا، اس دعوت کی برکت سے مدینہ فتح ہوا۔ اس زمانے کے حساب سے یہ تین بڑے کنٹری سمجھ لیجئے آپ، یعنی مطلب یہ ہے کہ تین بڑے ملک مکہ، مدینہ اور طائف صبر، معافی کے اعلان اور دعوت کے کام سے فتح ہوئے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حد تک محنت کی، سارے کنبے اور قبیلے، یہاں تک کہ صحیح بخاری کے ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے تقریباً ہر گھر کو کھٹکھٹایا۔ صحیح السیرہ النبویہ، ڈاکٹر اکرم الضیاء الامری نے اس کو صحیح کہا ہے، کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً مکے کے ہر گھر کو کھٹکھٹایا، کہا کیا تم مجھے پناہ دو گے؟ کیا تم مجھے پلیٹ فارم دو گے؟ چلو ہم مل کر اللہ کے پیغام کو پوری دنیا میں عام کر دیں۔ اللہ اکبر۔ ہم تو سوچتے ہیں کہ کہیں ہم ذلیل نہ ہو جائیں، عزت اور ذلت دینے والے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا کاروبار کیا ہوگا، ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر غیر مسلم کو بتائیں گے تو میرے ڈیلنگز کیا ہوں گے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم دوسروں کو اسلام کی بات بتائیں تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ ایک جذبہ تھا کہ انسانوں کو آگ میں تڑپتے نہیں دیکھ سکتا ہے تو جہنم کی آگ میں تڑپتے کیسے دیکھ سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر جو اتنا کام کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو وفد آنے کا ذکر کیا ہے، اور جو وفد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وفد یعنی ڈیپوٹیشن، ڈیلیگیشن، جو کچھ لوگ جمع ہو کر کسی سے ملنے جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عربی میں وفد۔ صرف مدینہ کے اندر وفد نہیں آئے، مکے کے اندر بھی وفد آئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر جب اسلام کی بات بتلا رہے تھے تو اس وقت پر عقبہ کی گھاٹیوں کے پاس ایک قبیلہ آیا اور آ کر انہوں نے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پیغام کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیغام کو سمجھایا، تو انہوں نے جو کلمہ پڑھا
وہ وفد نے جا کر پھر مدینہ کے لیے الحمدللہ وہ وفد ذریعہ بن گیا اور مدینے کے اندر پھر اسلام پھیل گیا۔ پھر اس کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آپ تشریف لاتے ہیں، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، پھر اس کے بعد ہوتے ہوتے یہاں تک کہ حدیبیہ کا موقع آتا ہے، ایک ایسا مقام مکے کے قریب جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور کافروں کے درمیان معاہدہ ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مدینہ طیبہ کے اندر آپ نے کوشش کی کہ عرب میں تو اس حد تک بات پہنچ چکی تھی، کہ عرب کے اندر تو اس حد تک بات پہنچ چکی تھی کہ عرب کے لوگ اسلام کی بہت باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سے سیکھ چکے تھے۔ اب ٹائم تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ پوری دنیا کے اندر اسلام کی بات پھیل جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری میں محرم کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجنا اپنے شروع کر دیے۔ آپ نے جو خط بھیجے ہیں، اب ہم ہوتے تو کہتے کہ ہمیں لکھنا نہیں آتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا نہیں آتا تھا، تو آپ نے لکھنے والوں کی مدد لی، لیکن اللہ کے پیغام میں کوئی ریکارڈ پڑھنے نہیں دیا آپ نے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے والوں سے کہا کہ لکھ کر خط تیار کیے جائے۔ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 7 ہجری میں ایک مرتبہ بھیجا گیا خط، جو خط بھیجے گئے، پھر دوبارہ 9 ہجری میں تبوک میں بھی بھیجے گئے، فتح الباری کے اندر، یعنی 2 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کے جو فاصلہ تھا، سب سے کم جو مخوخص یعنی کہ اسکندریہ جو آج مصر کے نام سے پایا جاتا ہے، وہاں سے لے کر مدینہ تک 1000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ تصور کیجئے کہ اس زمانے میں کشتی پر کیسا گئے ہوں گے، گھوڑے پر کیسا گئے ہوں گے، پیدل کیسا گئے ہوں گے، اندازہ لگائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بھیجا، اور وہ جو صحابہ اکرام تھے وہ اپنے آپ میں دائی تھے، وہ حلیم تھے، وہ حکیم تھے، وہ علیم تھے، وہ معلومات جاننے والے تھے، وہ بردبار تھے، وہ سوچ سمجھ کر باتیں کرنے والے تھے، وہ خود کوئی پوسٹ مین کی طرح نہیں تھے، بلکہ وہ حلیم اور بردبار ایک دائی بھی تھے جو خط لے کر جاتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ لگ بھگ 99 جگہوں پر آپ نے خط بھیجایا۔ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کے مطابق آپ نے 2 مرتبہ بھیجا۔ اللہ اکبر، اتنی کم مدت میں کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ٹائم مینجمنٹ کیا ہوگا؟ مسائل بھی بتلا رہے ہیں، وعظ و نصیحت بھی کر رہے ہیں، اور تھے تو وہ مکے کے اندر، لیکن روم کے اندر پائے جانے والے بچوں کی فکر ہے کہ پتہ نہیں کہ وہ جہنم میں کل کے دن جلے گا تو اس کا کیا ہونے والا ہے۔ وہ پرشیا کے اندر پائے جانے والے بچوں کی فکر کر رہے ہیں، وہ ہندوستان میں پائے جانے والے بچوں کی فکر کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط روانہ کیے، تو آپ تصور کیجئے کہ اس خط کے فائدے کیا ہوئے۔ میں آپ کو تھوڑی سی جھلک دکھلاتا ہوں اسٹیٹسٹک کی شکل میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک خط بھیجا، اس ایک خط، یہ تو جو تاریخ طبری، زاد المعاد، ڈیٹیل میں جو خط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے ہیں، کیونکہ آج کے بعد اورینٹلسٹ یہ کہتے ہیں کہ جو چمڑے کی شکل میں خط انٹرنیٹ پر پائے جاتے ہیں یہ سب فیک ہے، لیکن ہم مسلمانوں کو وہ چمڑے کے جو خط آج مل رہے ہیں وہ فیک ہوں یا صحیح، اس سے ہمیں لینا دینا ہے ہی نہیں۔ اصل جو چیز یہ ہے کہ تاریخ طبری جو قدیم زمانے کی کتابیں ہیں، اس میں ٹیکسٹ کی شکل میں محدثین اور مورخین نے لکھ کر محفوظ کر دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کے اندر کیا کیا کنٹینٹ تھا، وہ سارا کا سارا کنٹینٹ آج بھی کتابوں کے اندر محفوظ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کئی خط بھیجے ہیں، اس میں سے صرف 3 خطوں کا میں آپ کو ذکر کرتا ہوں۔ ایک خط جو آپ نے روانہ کیا ہرقل یعنی کہ ایسٹرن رومن امپائر کی طرف۔ ایسٹرن رومن امپائر اگر وہ آج کے دور میں اگر آپ نقشے میں دیکھیں گے دنیا کے، تو تقریباً 33 کنٹریز میں وہ بٹ چکا ہے، اتنا بڑا تھا۔ یعنی ہم تو بعض اوقات ایک کوئی اگر بڑا بٹو لگا لیتا ہے تو اس کو اسلام بتانے کے لیے ڈرتے ہیں، ارے اتنا بڑا بٹو تھا، چھوٹا رہا تو لگائے دعوت کا کام کریں گے۔ اس کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر ہونی چاہیے، دشمن کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر ہونی چاہیے۔ ہر ہندو اور ہر عیسائی، ہر غیر مسلم، ہر بچے، ہر مسلمان کو، سب کو جہنم سے بچانے کی فکر ہونی چاہیے۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
رومن ایمپائر کو خط لکھا، اس زمانے کے ہرقل شاہ روم. آج وہ اسپلٹ ہو کر کتنے کنٹریز میں ہے؟ 33 کنٹریز. میں اس کے نام گناؤں گا آپ کو. وہ 33 کنٹریز میں ایک فرانس ہے، ایک جرمنی ہے، ایک اٹلی ہے، یوکرین ہے، ترکی ہے، سیریا ہے، مصر ہے، ٹیونیشیا ہے، لیبیا ہے. یہ آج زمانے کے جو بہت بڑے بڑے کنٹریز ہیں، اسپین تک کے پائے جانے والے جتنے کنٹریز پائے جاتے ہیں، 33 کنٹریز اس کے اندر پائے جاتے ہیں. اور آج وہاں پر مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے جانتے ہیں آپ؟ ویسے تو میں ساری اسٹیٹسٹک لایا ہوں، ایسا نہ ہو کہ سمجھے کہ بس ایسے ہی فگر بتلا رہا ہوں. ہم نے پورا کیلکولیشن کئی گھنٹے نکال کر پوری طرح سے ہم نے کیلکولیشن کیا، اور اس انداز میں کوئی بھی بک میں معلومات نہیں تھی، تو ہم نے کوشش کی کہ مسلمانوں کو اچھی طریقے سے ریئلائز کروانے کے لیے کہ کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عالمی دعوتی مشن آپ نے کیا. آج 98 کروڑ مسلم پائے جاتے ہیں ان 33 کنٹریز میں. 98 کروڑ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خط جو گیا وہ بیج بنا. آج اس بیج سے نکلنے والے پھل 98 کروڑ مسلمان جو فی الوقت زندہ ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، جو گزشتہ صدی میں مر گئے، اس سے پہلے مر گئے، میں تو ان کی بات ابھی کر ہی نہیں رہا. 98 کروڑ مسلمان جہنم سے بچنے کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں. کتنا بڑا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اچیومنٹ ہے، آپ اندازہ لگائیے. اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا تھا ایتھوپین ڈائناسٹی کی طرف. ایتھوپین ڈائناسٹی کس کو کہتے ہیں؟ آج کا جو ایتھوپیا ہے، ایریٹریا ہے، صومالیہ ہے، سوڈان ہے، اور اسی طریقے سے نیچے جو یمن کا ایریا، سعودی عرب کے نیچے جو یمن کا ایریا ہے، یہ سارے جو ایریے ملتے ہیں تقریباً 7 بڑے کنٹریز آتے ہیں. یہ 7 بڑے کنٹریز میں 17 کروڑ مسلمان آج پائے جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خط جہاں پر گیا، 17 کروڑ مسلمان آج جہنم سے بچنے کی تیاری میں لگے ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا خط جو پرشین ڈائناسٹی کی طرف گیا. پرشین ڈائناسٹی میں کتنے کنٹریز آتے ہیں آج کے دور میں؟ اس زمانے کی فارس کی حکومت جس کو کہتے تھے، ایران کی 17 کنٹریز آتے ہیں. ازبکستان، افغانستان، ترکمنستان، ارمینیا، جارجیا، پاکستان اور ہندوستان کا گجرات کا کونے کا ایریا، اور اسی طریقے سے بحرین، کویت، قطر، عمان، یو اے ای، ایران، عراق. یہ وہ سارے ملک ہیں جو پرشین ڈائناسٹی کے تحت آتے تھے، جس کے اندر آج تقریباً 36 کروڑ مسلمانوں کی آبادی پائی جاتی ہے. یعنی اگر آپ، میں تو ابھی سعودی عرب کی تعداد تو میں نے گنی نہیں، انڈونیشیا کی تعداد تو میں نے گنی نہیں، ابھی ملیشیا کی تعداد تو میں نے گنی نہیں، برونائی کی تعداد تو میں نے گنی نہیں. اور آپ کہیں گے امریکہ اور یورپ کی تعداد آپ کیوں نہیں بتلا رہے؟ اس وقت تو ابھی امریکہ دریافت ہی نہیں ہوا تھا. سب سے پہلے امریکہ 1492 میں دریافت ہوا، اور یورپ اس وقت پر جنگلوں کے اندر لائف گزار رہا تھا. 1452 میں سب سے پہلے یورپ نے آنکھ کھولی. اس سے پہلے تو مسلمان سیولائز اور بہترین سسٹم کے ساتھ لائف گزارنے میں آگے بھی نکل چکے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شاعر نے کیا ہی خوب کہا، رہے اس سے محروم نہ آبی نہ خاکی، رہے اس سے محروم نہ آبی نہ خاکی، ہری ہو گئی کھیتی ساری خدا کی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے پوری ہلا دی. اب عرب جو انقلاب برپا ہوا، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وفد آنا شروع ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ٹائم دیتے ہوں گے؟ 200 وفد آئے. آنے کا ٹائم، ان کے رہنے کا ٹائم، ان کے انتظام، کتنا مینجمنٹ اسکل آپ نے استعمال کیا، کیسا آپ ٹائم استعمال کرتے تھے ہوں گے. اگر میں سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھتا ہوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں سوتے ہوئے نظر آنے کا واقعات خیل اللہ کے علاوہ ملتے ہی نہیں ہیں. رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد سوتے تھے، اور عشاء کے فوراً بعد سو جاتے تھے. اس میں اور ایک صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ کے 9 بیویوں کے ساتھ آپ ملاقاتیں بھی کیا کرتے تھے. یعنی مطلب یہ کہ اگر مان لیجئے 8:30 کو بھی نماز ہو گئی، 8 کو بھی نماز ہو گئی، 1 گھنٹہ تو لگے گا. 9:30 10 کے قریب اگر آپ سو بھی جاتے ہیں، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ آدھے پہر میں اٹھ کر تہجد پڑھا کرتے تھے. میں نے مطلب نکلا کہ اس دن آپ کی نیند 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے ہوئی.
کبھی آپ آخری پہر میں اٹھ جاتے تھے، تہجد پڑھا کرتے تھے. مطلب یہ نکلا کہ کل ملا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 گھنٹے یا 4.5 گھنٹے نیند ہوئی. اور ہمارے سونے کا فیگر، جیسا کہ سائنسدان کہتے ہیں، ایک انسان جو بچپن میں سوتا، اگر پوری زندگی اس کی اگر ناپ لی جائے تو انسان تقریباً 40 سے 60% سونے میں گزارتا ہے. باقی کے جو 40% زندگی کا حصہ ہے اس میں وہ کام کرتا ہے. اس میں بھی اگر ہم سستی کریں، دعوتی کام نہیں کریں، تو پھر قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ہم کہیں گے اے اللہ ہم کو صحابہ جیسی جنت دے، تو کس منہ سے یہ بڑی چیز مانگیں گے؟ صحابہ اکرام کہیں گے اے اللہ ہم نے اتنی قربانی دی اور تو لے جا کر ہمیں یہ مسلمانوں کے ساتھ جنت میں ملائے گا کہ یہ مسلمان جنہوں نے کچھ دعوتی کام کیا ہی نہیں، ہماری طرح انہوں نے قربانیاں نہیں دی، لیکن مانگنا چاہتے ہیں صحابہ اکرام کی جیسی گدیاں. تصور اور غور کرنے کی بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وفد آئے تھے، کیسا آپ نے ٹائم نکالا ہوگا؟ خط بھیجانے کے لیے اس زمانے میں لکھنے کے لیے کتنی دیر ہوتی تھی، کیسے آپ نے اس کے لیے کیسے آپ نے ٹائم نکالا ہوگا؟ خود بنفس نفیس جاتے تھے، کیسے آپ نے ٹائم نکالا ہوگا؟ اس پر غور کرتے ہوئے آئیے اس نقشوں پر غور کیجئے. یہ دیکھیے، یہ پورے وہ قبیلے ہیں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے گی اور فتح. ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے وَرَأَيْتَ النَّاسَ کہ لوگ آ رہے ہیں يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں. بعض جو وفد آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس میں سے بعض وفد اس لیے آئے تھے تاکہ شک پیدا کرے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کی باتوں کو دیکھ کر قبول کر لیا کرتے تھے. کچھ وفد اس لیے آئے تھے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے، لیکن آپ کے پیارے اخلاق کو دیکھ کر دشمن بھی آپ کے حوالے ہو کر چلا جاتا تھا. اور بعض آتے تھے کچھ سوالات کر کے اسلام قبول کر لیتے تھے. الغرض نتیجہ یہ نکلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت کی وہ عرب کے سطح پر بھی دیکھی گئی اور عالمی سطح پر بھی دیکھی گئی. عالمی سطح پر اگر آپ غور کریں گے، 20 حکمرانوں نے، بادشاہوں نے اس زمانے کے، انہوں نے کلمہ پڑھا. اس میں سے ایک اسہم نجاشی یعنی ایتھوپیا کا جو سردار تھے انہوں نے کلمہ پڑھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ خط بھیجے، ایک جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، پھر اس کے بعد ان کے انتقال کے بعد ایک نجاشی بادشاہ آئے تھے. اس وقت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک سے خط روانہ کیا. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اسی لیے کہ 2 مرتبہ ہر جگہ پر خطوط گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی برکت سے کلمہ پڑھنے والے ایک تو ایتھوپین ڈائناسٹی کے بادشاہ کا نام اسہم. اسی طریقے سے سعودی عرب آج تو ایک ملک کے طور میں پایا جاتا ہے، لیکن اس زمانے میں سلطنتوں میں بٹا ہوا تھا، الگ الگ ایریے. ایک ایریا ہے یمامہ ڈائناسٹی سلطنت، وہاں کے سردار کا نام ہے ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہم اجمعین، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو جائے. اور اسی طریقے سے سیریا کے پاس ایک بادشاہت پائی جاتی تھی، اس سیریا کے بادشاہ، اور وہاں پر ایک حکومت پائی جاتی تھی، اس کا نام غسان. یہاں کے 2 الگ الگ ایریوں کے الگ الگ بادشاہ، ایک کا نام ہے فروا، دوسرے کا نام ہے جبلہ. آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی برکت سے وہ کلمہ پڑھتے ہیں. یہاں تک کہ فروا جو کہ سیریا کے بادشاہ تھے، جب ہرقل کو پتا چلا تو اس نے بلا کر ان کو قتل کر دیا. دونوں کے درمیان معاہدہ تھا. جب اس بادشاہ کو قتل کر دیا گیا تو صحابہ اکرام نے کہا کیسی پیاری زندگی ہے، اس نے اپنا مال دولت یہاں تک کہ سلطنت بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دی، یہاں تک کہ وہ شہید بھی ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے، میں ابھی صحابہ کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں، میں تو ابھی تابعین کی محنتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو صرف ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں ہونے والی محنت جو آپ نے بیج لگائے تھے اس کے جو پودے میں وہ گنا رہا ہوں آپ کو. ابھی وائل بن حجر جو ایک یمن کے طرف پائے جانے والے ایریا کے وہ ایک بادشاہ تھے. ابو موسیٰ الاشعری جو یمن کے اندر ایک ڈائناسٹی پائی جاتی تھی، وہاں کے وہ بڑے تھے. اور اسی طریقے سے ابو سفیان، عثمان بن ابی طلحہ، عمر بن عاص، یہ 3 بڑے سردار تھے جو مکہ کے اندر کے تھے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اسی طریقے سے دومت الجندل نامی ایک بہت بڑی سلطنت تھی، اس کے بادشاہ اکیدر نے. یہ وہ ساری باتیں جو زاد المعاد کے اندر آپ کو آتھینٹک مل جائیں گے انشاءاللہ.
جو یہ البدایہ والنہایہ ہے، جیسا تاریخ طبری کا میں نے حوالہ دیا، البدایہ والنہایہ، اس کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط بھیجے اور جو بادشاہوں نے کلمہ پڑھا اور کب انہوں نے پڑھا، کوسے سال انہوں نے پڑھا، سال کی تاریخ اس کے اندر بتائی گئی، البدایہ والنہایہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد بادشاہوں سے ہٹ کر پھر اس زمانے کے جو سب سے دو بڑے دشمن تھے، وہ دشمن کے بیٹوں نے کلمہ پڑھا۔ ایک ہے آس جو کہ ایک دشمن تھے، ان کے بیٹے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا۔ ابو جہل جو کہ بہت بڑا دشمن ہے، جس کو بچہ جانتا ہے، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناصب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر آ کر کلمہ پڑھتے ہیں، بلکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری تفسیریں اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی، اس حد تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر نہ صرف وہ کلمہ پڑھنے والے تھے، بلکہ بعد میں وہ خود ایک داعی اور مفسر بن گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، یہ سارے کے سارے بادشاہوں کے ساتھ ساتھ، ابھی میں نے تو عشر مبشرہ کا میں نے ذکر نہیں کیا، خلفائے راشدین کا میں نے ذکر نہیں کیا، ہر ایک کی اگر آپ تاریخ پڑھتے جائیں گے تو اندازہ لگے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کی برکت سے کلمہ پڑھنے والے کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، وہ ہر ایریے کے بہت بڑے سربراہ تھے، کوئی بادشاہ تھا، کوئی حکمران تھا۔ دو واقعات جو اس ضمن میں بہت ہی بہترین اور دلچسپ ہے، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسریٰ کو، جو کہ پرشین ڈائناسٹی کا وہ بادشاہ تھا، بڑا تھا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر خط لکھتے ہیں تو کسریٰ غصے میں آ کر کہتا ہے کہ ایک عرب کا غلام میرے نام سے پہلے اپنا نام لکھتا ہے، کہہ کر اس نے خط پھاڑ دیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس نے میرے خط کو پھاڑ دیا، اللہ تعالیٰ اس کے ملک کو تباہ و تاراش کر دے۔ ویسے ہی ہوا، اس نے نہ صرف خط کو پھاڑا بلکہ اس کی جو حکومت تھی یمن سے الائنس میں تھی، ایران کی جو حکومت تھی اس وقت پر یمن سے الائنس میں تھی، وہاں پر بازان نامی جو یمن کو سنبھالنے والا گورنر کہہ لیجئے یا ایک ایمبیسڈر کہہ لیجئے، اس نے بازان کو روانہ کیا، کہا کہ جا کر نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے۔ بازان اور خاصدوں کو بھیجتا ہے اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہتے ہیں اے محمد نعوذ باللہ چلو، کسریٰ تمہیں بلا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم ہوتے تو سختی کے ساتھ مدبھیڑ کرنے کی کوشش کرتے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کانسیپٹ آف اسکیپزم پر آپ نے عمل کیا، یعنی کہ تھوڑا ٹھنڈا کریں گے، ابھی جذبات میں آئے ہیں، تھوڑا نظر انداز کریں گے، تھوڑا اور سوچنے کا موقع دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھنڈے انداز میں کہا کل بات کرتے ہیں، رات میں پہلے آرام کر لو، کل بات کرتے ہیں۔ جو آئے تھے بدتمیزی کرنے ہوئے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلم بھی کیوں نہ ہو مہمانوں کی قدر کرتے تھے، خاصد کی قدر کرتے تھے، ایمبیسڈر کی قدر کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق کو پوری طریقے سے سامنے والے پر ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے، کہا کہ کل بات کریں گے۔ جب دوسرے دن آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ، جس نے تمہیں حکم دے کر وہ کسریٰ نے تمہیں بھیجایا ہے، رات میں میرے رب نے تمہارے رب کو قتل کر دیا ہے، جا کر تحقیق کر لو۔ وہ غصے سے نکلے، کہا کہ ہم پکڑنے آئے تھے، یہ بات اگر کسریٰ کو ملے گی تب تو یہ عرب کو وہ قتل و غارت گری کر دے گا۔ کہا کہ وہ واپس جب یمن کی طرف لوٹتے ہیں، جا کر کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف حوالے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے رب نے تمہارے رب کو قتل کر دیا۔ تو وہاں پر بازان نے اور یمن کے لوگوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بات کہتے ہیں، یقیناً بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس بیٹے کو یہ توفیق دی کہ وہ اپنے باپ کو قتل کر دے۔ یقیناً یہ بات سچی ہے۔ جیسے ہی یہ بات پتا چلی، وہ یمن سے بازان اور وہ سارے کے سارے لوگ آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک بالش آگے بڑھتے ہیں تو اللہ کی رحمت ایک ہاتھ آگے بڑھتی ہے، جب آپ دعوتی کام کرنے نکلتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے اسباب آپ کے لیے بنا دیں گے کہ انشاءاللہ سامنے والے
ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ سامنے والے کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا یہ معجزہ ہے، تو قیامت تک کے لیے ہمارا عقیدہ پایا جاتا ہے کہ کرامتوں کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کائنات میں حی اور قیوم ہے، وہ داعیوں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ۔ شرط یہ ہے کہ ہم برا ایک بارش قدم آگے تو بڑھائیں، کچھ محنت کر کے ذرا آگے تو بڑھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ نے بنفس نفیس جو کام کیا ہے، یہ سارے کاموں کو ابھی آپ کے سامنے میں نے جو خطوط وغیرہ سارے بتلائے ہیں، اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کے لیے نہیں بلکہ آپ پورے عالموں کے لیے بھیجے گئے تھے۔ اس پر قرآن مجید کی کئی آیتیں ہم پیش کر سکتے ہیں۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 185 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہدی للناس، یعنی قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پورے انسانوں کے لیے۔ سورہ انعام نمبر 6 کی آیت نمبر 9 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، کہ یہ قرآن مجید جہاں جہاں تک پہنچے گا سب کے لیے یہ حجت بن جائے گا۔ سورہ انعام نمبر 6 کی آیت نمبر 92 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا، یعنی القرى اور اطراف کے جتنے بھی ایریا پائے جاتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب کو ڈرانے والے ہیں۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کے آیت نمبر 158 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہ اے لوگوں میں تم سب کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ سورہ سبا سورہ نمبر 38 کے آیت نمبر 28 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن بہت سارے لوگ آپ کو جانتے تک نہیں ہیں، یعنی ہماری ذمہ داری ہے کہ نہ جاننے والوں کو بتائیں۔ نو دا مین پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک نہیں کئی مقامات پر ارشاد فرماتے ہوئے کہا کہ یہ پورا کا پورا کلام، یہ پورا کا پورا میسج انسانوں کے لیے، یہاں تک کہ کہا داعیوں کو چاہیے کہ صرف مسلمانوں کو چاہیے کہ صرف مسلمانوں کے بارے میں نہ سوچے بلکہ پورے انسانوں کے بارے میں سوچیں۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کے آیت نمبر 110 میں کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے تم بہترین امت ہو جو پورے انسانوں کے فائدے کے لیے تم کو نکالا گیا ہے۔ بہت ہی واضح انداز میں یہ بات ہے کہ یہ قرآن مجید کا پیغام صرف انسانوں مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ سارے انسانوں کے لیے بلکہ سارے عالموں کے لیے۔ حدیثوں میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف حدیث نمبر 1553 کے اندر، صحیح بخاری کتاب الطہارہ کے اندر، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ سے پہلے جو نبی بھیجے جاتے تھے وہ اپنے اپنے قوموں میں بھیجے جاتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بعثت الی الخلق کافۃ، میں سارے مخلوقات کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کے لیے نہیں بلکہ پورے انسانوں کے لیے بلکہ پورے مخلوق کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ یہ سارے دلائل ہم کو بتلاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا تھا اور آپ کا مشن کیا تھا۔ اور دو باتیں اگر ہم سمجھ جائیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہمارے پاس اور بھی واضح ہو جائے کہ جب ہم مطالعہ کرتے ہیں دنیا کے سارے مذہبی کتابوں کا، وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نہیں کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا ہے، عالمی مشن ہوگا، یہاں تک کہ بھی باتیں ہمیں تفصیل سے ملتی۔ مثال کے طور پہ اگر ہم عہد قدیم پڑھتے ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے اندر بتایا گیا سانگ آف سولومن چیپٹر نمبر 5 اس کی ورس نمبر 18 کے اندر ہکو ممتکم وے کلو محمد زیہود و زہر بینا جیروسلم، یہ ایک عبرانی کوٹیشن ہے، یعنی محمد کہہ کر ورڈ آیا ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر۔ اسی طریقے سے جب ہم پڑھتے ہیں نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 اس کی ورس نمبر 15 16 اور 17 کے اندر پارقلیت آئیں گے۔ کاریو 1894 میں عبد الوہاب النجار کہتے ہیں کہ میری ملاقات ہوئی کاریو سے۔ کاریو کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے گریک اور عبرانی اور یونانی اس زبانوں کا انہوں نے مہارت حاصل کرتے ہوئے بائبل کے نسخوں کو دنیا کے سامنے پیش کیا، ان کی نگرانی میں باہر آیا۔ جا کر عبد الوہاب نجار کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ یہاں پر فارقلیت کا معنی کیا ہے؟
تو انہوں نے کہا عیسائی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب عزیز ہے، معزی ہے. تو عبد الوہاب النجار کہتے ہیں میں فی الوقت کسی عیسائی سے بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایک زبان کے ماہر آدمی سے پوچھ رہا ہوں، تم بتلاؤ کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو کہا کہ فار خلید کا معنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اسی طریقے سے جب ہم بھوشیہ پرانا کا مطالعہ کرتے ہیں، بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 ادھیائے 3 شلوکا نمبر 4 اور 5، اس کے اندر مہامت کا ورڈ آیا ہے. عبداللہ اڈیار جو کہ تمل ناڈو کے اندر ایک بہت بڑے پجاری جی تھے، انہوں نے جب انہوں نے پیشن گوئی پڑھی تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. انسلم ٹورمیڈا 833 کے اندر جب انہوں نے یہ پیشن گوئی پڑھی بائبل کے اندر، وہ عیسائی تھے، انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. انہوں نے کتاب لکھی الرد علی اہل الصلیب، عیسائی تھے، کلمہ پڑھ کر انہوں نے کتاب لکھی. عبداللہ اڈیار ہندو تھے، پنڈت تھے، جب انہوں نے پیشن گویا پڑھی تو اس کے بعد انہوں نے کتاب لکھی اسلام جس سے مجھے عشق ہے، نینو آرادھنچے اسلام. بلکہ احمد کا ورڈ تک بھی آیا ہے. سورہ صف سورہ نمبر 61 کے آیت نمبر 6 کے اندر کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے بعد احمد نامی ایک شخص آئیں گے، نبی بنا کر بھیجا جائے گا ان کو. تو احمد کا ورڈ نہ صرف ہم کو ملتا ہے دوسرے مذہبی کتابوں میں، یہاں تک کہ ساما ویدا میں ملتا ہے. ساما ویدا بک نمبر 2 اس کی ہم نمبر 6 اس کی وس نمبر 8 کے اندر احمدی پیتش پری میں گھام رتسیا جگرا اہم سوریا ایواجنے، احمد نامی ایک شخص آئیں گے، مہامدا اتھکیات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹیچر بن کر آئیں گے. سورہ آراف سورہ نمبر 7 کے آیت نمبر 157 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عیسائی اپنی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں گے نہیں. وَمَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَالْإِنْجِيلِ، ان کی جو تورات اور انجیل یعنی بدلنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، تورات بدل گئی، انجیل بدل گئی، لیکن آج بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کے ساتھ ذکر ہے. اللہ کا کی قدرت رکھی آپ کہ زمانہ بدل گیا، انجیل بدل گئی، تورات بدل گئی، لیکن آج بھی اس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ورڈ پایا جاتا ہے. کیسے نہیں پایا جائے گا جب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وَمَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَالْإِنْجِيلِ، ان کے پاس لکھی ہوئی شکل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لوگ نام پائیں گے. ایسا تو ہونا ہی ہے کیونکہ قرآن مجید ڈسپروو ہو جائے گا اگر نام نہ ہو تو. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ عبرانی ہے. آج کل عبرانی پڑھنے والے سمجھنے والے بہت کم ہو رہے ہیں، اسی لیے ہم نے نیچے الفابیٹ بھی ڈالے ہیں، پرانی عبرانی، نئی عبرانی. اگر آپ ویب سائٹ پر جائیں گے کسی بھی عبرانی اسرائیل کی ویب سائٹ پر اگر آپ جائیں گے، اسرائیل کے جیسے شیخ سدیس حفظہ اللہ ہمارے پاس کیا کرتے ہیں قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ان کی قرات سنتے ہیں، قرآن مجید کی قرات ان سے سنتے ہیں. تو اسی طریقے سے عبرانی زبان میں جو اولڈ ٹیسٹمنٹ پایا جاتا ہے سانگ آف سولومن چیپٹر نمبر 5 اس کی ورس نمبر 18، تو باقاعدہ میں نے آڈیو ڈاؤن لوڈ کیا، اس کے بعد اسرائیل کے اندر پائے جانے والے ایک یہودی کیا پڑھ رہا ہے، سیم ایسے ہی پڑھ رہا ہے ہکو ممتکم وے کلو محمد ذے ہودے وزہرے بینا جروسلم، یعنی ہکو ایسے ہی اس کے پڑھنے کا سٹائل. محمد کا ورڈ آیا ہے. اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے ایک عیسائی کو جو کہ کلکتہ کے ہیڈ ہیں، جب میں نے ان کو بتایا تو وہ آنکھیں کھلی کی کھلی رہی، کہا کہ مجھے آج تک یہ باتیں نہیں معلوم تھی. اللہ تعالیٰ نے حق بات کتنی پیاری ہمارے اندر دی ہے، لیکن ہم مسلمان سستی کر رہے ہیں. آج ہمارے پاس حق پایا جاتا ہے، مسلمان 0% مارکیٹنگ کر رہے ہیں. اسلام کی مسلمان کتنی مارکیٹنگ کر رہے ہیں، 0%، لیکن اس کے باوجود بھی رزلٹ کتنا آ رہا ہے الحمدللہ 100%. یہ حق کی وجہ سے نہ ہماری محنتوں کی وجہ سے نہیں ہے. اور آج بائبل کے ماننے والے 100% اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، مارکیٹنگ کر رہے ہیں، لیکن رزلٹ 0 ہے کیونکہ حق ہی نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مطمئن ہو جائیں ارے ختم بغیر مارکیٹنگ کے کام چل رہا ہے تو ضرورت کیا ہے. ارشد بھائی اجر لینا ہے، جنت میں اعلیٰ مقام لینا ہے، صحابہ نبیین اور صدیقین کے ساتھ شہداء و صالحین کے ساتھ رہنا ہے تو پھر محنت بھی کرنی پڑے گی. جیسا جاب ہوگا، جیسی سیلری چاہیے ویسا جاب بھی کرنا پڑے گا. بڑی سیلری لے کے جاب کو نہیں آئے تو دوسرے دن پھر ریزگنیشن لیٹر مل جاتا. اللہ حفاظت فرمائے. محمد کا ورڈ آیا ہے. اب آپ بولیں گے یہاں تک کہ پورے گرو گرنتھ میں یہ گربانی لینگویج، انگلش لینگویج، ہندی لینگویج، رومن لینگویج محمد کا ورڈ آیا ہے. سرچ گروگرنتھ.com
اگر آپ اس پر جائیں گے، گرو نانک صاحب نے کیا بات کہی ہے، پیج نمبر 141 اس کی سطر نمبر 11 کے اندر، اگر کوئی اللہ اور محمد کو پکڑ لے گا تو دنیا کے سارے کنفیوژن ختم ہو جائیں گے۔ سنسکرت کے اندر مہامدا اتھیکیات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹیچر بن کر آئیں گے، یعنی میں نے آپ کو ساری زبانوں کے دلائل آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں کہ کس طریقے سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالمی دعوتی مشن نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی پیشن گوئی کی شکل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں موجود ہے۔ بہت سارے غیر مسلم ایسے ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنا نہیں چاہتے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ کئی ایسے غیر مسلم ملیں گے جو آپ سے یہ پوچھیں گے، اچھا آپ ہم کو یہ بتائیے سائنٹیفکلی، لاجیکلی آپ ہم کو یہ ثابت کیجئے کہ کیسے ہم مان لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پیغام پیش کیا ہے یہ اوپر والے کا ہی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوپر والے کی طرف سے پروفیٹ بنا کر بھیجے گئے، ذرا ہم کو لاجیکلی یا سائنٹیفکلی کچھ عقلی طور پہ سمجھا دو۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اس بات کے لیے بھی پریپیئر رہیں کہ کیسے آپ غیر مسلم کو کنونس کر سکتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے سچے نبی ہے۔ آپ بات ایسے شروع کر سکتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکارڈنگ ٹو انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک امی تھے۔ امی کا مطلب یہ ہے کہ جو باقاعدہ جا کر انہوں نے کوئی اکیڈمیکلی کسی ٹیچر کے پاس جا کر انہوں نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، جو دیکھ کر لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے، جو دیکھ کر نہیں، البتہ سن کر سورہ بقرہ دہرا دیتے تھے۔ امی کہتے ہیں وہ جو اشعار سنتے تھے دہرا دیتے تھے لیکن ان کو لکھنا پڑھنا دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا تھا۔ ایسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن مجید پیش کیا، آج کے سائنسدان حیرت میں ہیں کہ یہ باتیں یہ قرآن مجید میں کیسے آ گئی، 1400 سال پہلے کیسے آ گئی۔ ایک امی ایک باتیں کیسے بتلا سکتا ہے جس نے نہ سمندر کا سفر کیا۔ سمندر پر سفر کرنے والے جب پلٹ کر قرآن مجید پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کیسی کتاب ہے کہ اس کے اندر سمندر کے بارے میں وہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، ہم اتنے مرتبہ سفر کرنے کے باوجود بھی، سمندر کا سفر کرنے کے باوجود بھی اتنے باریکی سے باتیں نہیں لکھ سکتے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے سمندر کا سفر نہیں کیا، وہ کتنے پیارے انداز سے یہ باتیں اس کے اندر پیش کر رہے ہیں۔ جو لوگ آسمانوں کا سفر کیا، جب وہ پلٹ کر قرآن مجید پڑھتے ہیں، جنہوں نے ایمبریولوجی یعنی ماں کے رحم مادر میں، ماں کے پیٹ میں رحم مادر میں جو بچہ ڈیولپ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ایمبریولوجی، اس کے اندر جو ڈیولپ ہونے والے علقہ، مضغہ، نطفہ، یہ جو سٹیجز بتائے گئے ہیں، یہاں تک کہ کہا مخلقتن وغیرہ مخلقتن، یعنی کہ جو سٹیج کے باریکی کے ساتھ قرآن مجید میں سورہ مومنون نمبر 23 کے آیت نمبر 13، 14، 15 اور اسی طریقے سے آسمان کا سفر کرنے والوں نے جب مطالعہ کیا تو انہوں نے کہا یہ کیسی کتاب ہے کہ 1400 سال پہلے ایسی ایسی باتیں بتلاتی ہیں جس کو آج بھی ہم بڑی مشکل سے جان رہے ہیں۔ یہاں تک کہ تو ولیم کیت مورے نے کہہ دیا مجھے اس بارے میں کوئی شک نہیں، حالانکہ وہ غیر مسلم ہے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، انہوں نے کہا مجھے اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کتاب کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں ہے بلکہ یہ کتاب اس کی ہوگی جس نے انسانوں کو پیدا کیا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی خالق کی کتاب۔ مثال کے طور پر سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 30 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا اَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَحْنَاهُمَا، کیا یہ کافر غور نہیں کرتے کہ یہ آسمان اور زمین دونوں کے دونوں ملے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے فضا کے ذریعے سے ان دونوں کو الگ کر دیا۔ آج کے سائنسدان کہتے ہیں بگ بینگ تھیوری، یعنی ایک وقت پر زمین اور آسمان دونوں ملے ہوئے تھے، ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا، نتیجے میں 100 بلین گیلیکسیز بنے، ایک گیلیکسی کے اندر 200 بلین تارے بنے، اس 200 بلین تاروں میں سے 45 سیٹلائٹ ہے اور اس میں سے ایک زمین ہے، جو پلانٹس پائے جاتے ہیں اس میں سے ایک زمین ہے۔ یہ تحقیقات اب جا کر سائنسدان کہتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی تحقیق کی ہے اور بگ بینگ تھیوری کا نظریہ انہوں نے نکالا۔ جب مسلمان جا کر یہ بات بتلاتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بات 1400 سال پہلے اس کتاب کے اندر یہ بات آئی ہے
اور اس بات کو سب سے پہلے سائنسدان نے نہیں بتایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابی آ کر پوچھتے ہیں، اے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہاں پہلے آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، تفسیر قرطبی کے حوالے کے مطابق پہلے آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے فضا کے ذریعے سے دونوں کو الگ کر دیا۔ یعنی کہ نہ صرف قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ صحابہ اکرام بھی ایڈوانس تھے قرآن مجید پڑھنے کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد کی آیت میں ہے کہ آج کے سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ پورے کے پورے انسان، ان سب کی، یہاں تک کہ پورے مخلوقات کی بنیاد ڈی این اے پر ہے، اور یہ جو ڈی این اے ہے اس کی غذا کیا ہے؟ واٹر، یعنی کہ نائٹروجن، یعنی واٹر کے جو فارمولے ہوتے ہیں، کہا کہ پورے کا پورا ڈی این اے اپنی غذا آبٹین کرتا ہے تو پھر واٹر کے فارمولے کے ذریعے سے، تو اس کو انہوں نے وضاحت کے ساتھ بتلایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، ہم نے ہر چیز کو پانی سے بنایا، کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے؟ یعنی آج کے پورے سائنسدان کہتے ہیں کہ پورے چیزوں کی بنیاد ڈی این اے پر ہے اور ڈی این اے کی بنیاد پانی پر ہے۔ قرآن مجید میں یہ بات 1400 سال پہلے کہہ دی گئی۔ سمندر کے بارے میں ایسا نقشہ کھینچا گیا، لم یکد یراہا، ایسا گہرا وہاں پر اندھیرا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ کو دیکھ نہیں پاتا، تو ایک سمندر کے سفر کرنے والے نیوی انجینئر نے آ کر کہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایمبرالوجی ولیم کیت مورے کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے کوشش کی کہ رحم مادر میں جو بچہ ڈیولپ ہوتا ہے اس کو کیسے بانٹے، کیا ہم اس کو ہفتوں کے ذریعے سے بانٹیں تاکہ اسٹڈی کرنے میں آسانی رہے، مہینے کے حساب سے بانٹیں، کیسے بانٹنا چاہیے؟ تو اس بہترین ہمیں ایج کی ایجوکیشن نہیں ملی، ہمیں رہنمائی نہیں ملی، لیکن جب میں نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا تو انہوں نے کہا 7 اسٹیج میں جو قرآن مجید میں بانٹا گیا، سورہ مومنون سورہ نمبر 23 کے آیت نمبر 13، 14، 15، فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، یعنی نطفے کا، کہا کہ نطفے کے اعتبار سے ایک پیریڈ بنائیں گے، علقہ کے اعتبار سے ایک پیریڈ بنائیں گے، مضغہ کے اعتبار سے ایک پیریڈ بنائیں گے، کہا کہ یہ پیریڈ سب سے پرفیکٹ میچ ہونے والے، اسٹڈی میں آسانی ہو جاتی۔ پھر انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو پلٹا کر کہا، بتاؤ تو صحیح کہ آخر یہ کتاب کے اندر یہ باتیں کیسے آ گئی ہوگی؟ تو اسٹوڈنٹس نے کہا، ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں آلے کے ذریعے سے دیکھ کر بتا دیا ہوگا اور لکھ دیا ہوگا۔ تو ولیم کیت مورے نے کہا، ہاں بالکل، وہ آلے سے دیکھنے کے بعد انہوں نے اس آلے کو ڈیزرٹ میں، صحرا میں چھپا دیا بھی ہوگا۔ یعنی یہ بات کہتے ہیں، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کلمہ تو انہوں نے نہیں پڑھا، کہا کہ میں مانتا ہوں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں لکھا، جیسے ہی قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ثابت ہو جائے گی، پھر یہی قرآن مجید کہہ دے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی ہے۔ اس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ثابت کر سکتے ہیں، آپ سمجھا سکتے ہیں مثالوں کے ذریعے سے۔ اب آئیے، میرا دوسرا پہلو بہت دلچسپ ہے، اور زیادہ دلچسپ ہے، یہ بہت زیادہ غیر مسلموں کو سمجھانے میں آپ کو مدد ملے گی۔ ابھی تک میں اس ٹاپک پر گفتگو کر رہا تھا کہ کس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، کیسے آپ نے عرب میں کام کیا، کیسے آپ نے محنت کی، کیسے آپ نے گلوبل لیول پر کام کو پہنچایا، اور کیسے آپ نے محنت کی، یہاں تک کہ ہندوستان میں 13 صحابہ اکرام آئے، اس میں سے کچھ صحابہ کا نام تو میں نے آپ کو گنایا، حکم بن عاص الثقفی، 1,40,000 صحابہ اکرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سامنے جو خطبہ دیا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، بعض مورخین کہتے ہیں کہ صرف 10,000 صحابہ اکرام کی خبریں مدینہ میں ملتی ہیں، باقی کی خبریں کہاں ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی کہہ دیا فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ تم میں سے جو حاضر ہے وہ غائب تک پہنچا دے، وہ صحابہ اکرام نکل پڑے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر دمشق کے قلعے کے نیچے پائی جاتی ہے، تو کئی صحابہ اکرام کی خبریں ہندوستان، مالدیو اور کیرالہ میں پائی جاتی ہیں، کئی صحابہ اکرام آئے، کئی تو پاکستان میں، ازبکستان کے دور دراز علاقے میں صحابہ اکرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اس میسج کو، اس پیغام کو پہنچانے والے بن گئے۔
یہ تو پہلا پہلو تھا کہ جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ٹیم کو تیار کیا، پھر وہ صحابہ کرام نے تابعین کی ٹیم کو تیار کیا، پھر وہ تابعین آگے بڑھے، اس کے بعد یہاں تک کہ محدثین کہاں سے نکلے؟ سعودی عرب سے، ریاض سے، طائف سے نہیں نکلے۔ محدثین کی ٹیم کہاں سے نکلی؟ بخارا، ایران افغانستان کے پاس جو ایریے پائے جاتے ہیں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخارا سے، امام مسلم رحمت اللہ علیہ خشیرہ ایران اور افغانستان کے ایریوں میں سے، امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ سجستان سے، وہی کا ایریا ہے، امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ قزوین سے، وہی کا ایریا ہے، امام نسائی رحمت اللہ علیہ نسائی سے، وہی کا ایریا ہے، اور امام ترمذی رحمت اللہ علیہ ترمذ سے، وہی کا ایریا ہے، امام طبری رحمت اللہ علیہ طبری، وہی کا ایریا ہے، طبرستان، خوارزمستان، یعنی کہ بہت بڑے بڑے محدثین جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ٹیکسٹ کو محفوظ کر کے پھر آگے بڑھایا، یہاں تک کہ دین پھیلتا رہا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ اسلام صرف عرب کے لیے نہیں بلکہ گلوبل لیول پر پورے انسانوں کے لیے۔ یہی وجہ ہے تو تابعین نے محنت کی، انہوں نے یہ نہیں کہا وہ تو عرب کے لیے تھا، ہم کیوں کریں ایران میں سے نکل کر اس کی خدمت۔ اسی لیے کہتے ایک جملہ، ایکٹ لوکلی تھنک گلوبلی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو مکہ کے اندر، لیکن تڑپ رکھتے تھے پورے دنیا کے اندر اسلام پھیلانے کی۔ آج اگر ہر مسلمان کے اندر یہ تڑپ پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ پھر یہ اسلام کئی لوگوں کو پہنچ جائے گا اور کئی لوگ جہنم سے جلنے سے بچ جائیں گے انشاءاللہ۔